بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین دوستو، میں نے ایک کلپ سنا مرزا محمد علی جہلمی کا، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ دیوبندی بھی عجیب ہیں کہ پیر تو ان کا پیران پیر عبدالقادر جیلانی، پیر تو ان کا حنبلی ہے اور مرید جو ہے حنفی ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی ان کو اس کا جواب دے دیں اور پبلک کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ انجینئر صاحب یہ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس طرف جو ہے گمراہی کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں، تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دیں۔ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ مسلک، ایک ہوتا ہے مسلک، دوسرا ہوتا ہے سلسلہ۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مسلک یعنی راستہ، کہ کس راستے سے ہم جا کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت ہمیں مل جائے، یہ مسلک ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ تو مسلک چار ہیں اس وقت جو پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ مسلک سب سے زیادہ چلنے والا دنیا کے اندر مسلک حنفی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلک مالکی ہے، مسلک شافعی ہے، مسلک حنبلی ہے۔ یہ بڑے بڑے چار امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں برحق ہیں۔ اصول اور بنیادیں سب کی ایک ہیں، کچھ مسائل میں، فروعیات میں، جزئیات میں کچھ فرق ہے۔ تو یہ ہے مسلک، مسلک ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات میں نے یہ کہی تھی مسلک کے حوالے سے، اور دوسری بات ہے سلسلے کے حوالے سے۔ اور سلسلے بھی جو دنیا میں مشہور ہوئے اور جن کو مقبولیت ملی دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی، جس طرح کی یہ چار مسلک فقہ کے اللہ کے پاس بھی مقبول ہوئے دنیا کے اندر بھی، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی۔ پھر حنفی کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر اور عند اللہ بھی اس کو مقبولیت ملی، سب سے زیادہ اس وقت جو فقہ چل رہی ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ اسی طرح پھر سلسلے بھی جو ہیں وہ چار ہیں، ایک چشتی ہے، سلسلہ چشتی، اور ایک سلسلہ جو ہے نقش بندی، اور سلسلہ سہروردی، اور سلسلہ قادریہ۔ پھر ان چار سلسلوں میں سے چاروں ہی برحق ہیں۔ پھر ان چاروں میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اور سب سے زیادہ جس کو مقبولیت ملی، تلقی بالقبول جو بنا دنیا کے اندر اور عند اللہ بھی، اللہ کے پاس بھی، وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ یعنی غوث الاعظم پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، جو ان کا سلسلہ ہے، اس کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے۔ تو یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلک کے اعتبار سے ایک آدمی سمجھا کہ حنفی ہو اور سلسلے کے اعتبار سے حنبلی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ فقہ کے اعتبار سے حنبلی بھی ہے اور حنفی بھی ہے، یہ حنفی بھی ہے اور مالکی بھی ہے، یہ حنفی بھی ہے اور شافعی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی حنفی بننا ہے تو تمام مسائل میں حنفی بننا ہے، شافعی بننا ہے تو تمام مسائل میں شافعی بننا ہے۔ فقہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ فقہ اس لیے ہے، جس طرح کہ فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی ہمیں بتلاتی ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاریں، روزے کس طرح ہم رکھیں، حج ہم کس طرح کریں، عمرہ ہم کس طرح کریں، نمازیں کس طریقے سے پڑھیں، سمجھا، اور ہماری وراثتیں کس طرح تقسیم کی جائیں، اور زکوٰۃ کس طرح ادا کریں۔ تو یہ فقہ ہم کو بتلاتی ہے یہ مسائل زندگی کس طرح جو ہے ہمارے حل ہو جائیں۔ تو زندگی کے مسائل، ان کا جو ہے حل اور سولوشن جو ہے وہ فقہ کے اندر موجود ہے۔ اور جو سلسلہ ہوتا ہے
وہ سلسلہ اس لیے ہے کہ بیت، سلسلہ بیت دل کی صفائی، روح کی صفائی کے لیے، تو وہ 4 سلسلے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے اور قادریہ ہے، اور چاروں کے چاروں برحق ہیں۔ تو پھر سب سے زیادہ جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ مقبولیت ملی جس سلسلے کو، وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ تو ہمارے لیے تو نور علی نور ہے کہ ہم لوگ مسلکن حنفی ہیں اور سلسلہ بیت کے اعتبار سے ہم جو ہیں وہ قادریہ ہیں۔ تو پھر شاہ عبد القادر جیلانی پھر وہ جو ہیں مسلک کے اعتبار سے حنفی نہیں بلکہ حنبلی ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کو یہ بیچارے کو سمجھا کہ جہل مرکب لگ گیا ہے، تو اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ لا علمی کی بات ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حنفی بھی ہے اور سمجھا کہ قادریہ بھی ہے، سمجھا قادریہ بھی ہے اور حنفیہ بھی ہے۔ تو ان بیچارے کو یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہم مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں اور سلسلہ بیت کے اعتبار سے حنبلی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی فقہ کے اعتبار سے ہم حنفی بھی ہوں اور حنبلی بھی ہوں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ فقہ جس بھی امام کی لینی ہے وہ کسی بھی ایک امام کی لینی ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی جس مسئلے میں ہمارا فائدہ ہو ہم کبھی حنبلی بن جائیں اور کبھی جو ہے شافعی بن جائیں، کبھی مالکی بن جائیں اور کبھی حنفی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سلسلہ بیت جو ہوتے ہیں وہ دل کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں، اور فقہ جو ہوتی ہے وہ روز مرہ زندگی کے اندر جو مسائل درپیش آتے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کسی فقہ کو، کسی مسلک کو لیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بندی اکثر بیشتر جو ہوتے ہیں تو وہ سلسلہ اپنا فقہ کے اعتبار سے حنفی، پھر سلسلے کے اعتبار سے کوئی قادری ہے، تو کوئی چشتی بھی ہے، تو کوئی سلسلے کے اعتبار سے سہروردی بھی ہے، سمجھا، کوئی اسی طرح نقش بندی بھی ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض اور کوئی عیب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اس طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یار یہ دیوبندی تو عجیب ہیں کہ ان کا پیر تو حنبلی ہے، یعنی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور سمجھا، اور خود تو حنفی ہیں۔ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہم مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، سلسلہ بیت کے اعتبار سے ہم قادری ہیں، پھر ہمارے جو پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی پھر وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے بھلے حنبلی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کہ ہمیں جو فقہ ملی وہ عند اللہ اور عند الناس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مقبول بنی، جس کو مقبولیت ملی وہ فقہ حنفی ہے۔ تو ہم الحمدللہ فقہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، اور سلسلے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ جس سلسلے کو مقبولیت ملی عند الناس بھی، لوگوں کے پاس بھی، اور عند اللہ بھی، وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ سلسلہ بیت کے اعتبار سے قادری ہیں اور سمجھا کہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، تو یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھا کہ حنفی بنایا اور قادری بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔